نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، بات کرنے میں کوئی شرم نہ کرے میرے دوستو. میں نعرہ میں خود لگاؤں گا لیکن آپ بات خود کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے. یا اللہ مومنتم بھی کہا، مومنتم بھی کہا، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. درود پڑھے محمد عالم پر. میرے قریب بیٹھنے والے میں نے پھر بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ جب بھی اس میں فاعل آتا ہے، اس میں فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام پر، استمرار پر، ہمیشہ ہمیشہ. مومن تم بھی کہا. آئیے دو آیتیں پڑھ کر پھر اس دعا کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کے چہرے جو ہے وہ گلاب کی پھول کی طرح نکھر جائے. اور انشاءاللہ اگر مزہ نہ آیا تو میں خطابت کرنا چھوڑ دوں. جو میں سوچ کر آیا، میں نے کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں بھائی، قرآن میں صرف دو مرتبہ صرف دو مرتبہ پورے قرآن میں صرف دو مرتبہ آیا ہے. ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ سورۃ آل عمران میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس قرآن کی تعویل کو، مقصد کو، معنی کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں. پتا چلا، اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کے سوا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ سمجھتا ہے. پتا چلا، ماننا پڑے گا میرے بھائی جو قریب بیٹھے ہیں. پتا چلا کہ اللہ کے سوا، ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا ضرور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ سمجھتا ہے، جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اور اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ راسخون فی العلم. پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون دو مرتبہ استعمال ہوا. پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون دو مرتبہ استعمال ہوا. ایک مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور ایک مرتبہ سورۃ نساء میں. اب آئیے قرآن سے پوچھے، یا اللہ اب اگر سمجھا نہ سکا تو شاید میں ممبر سے اتر جاؤں. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت لفظ ہیں سورۃ نساء کے، یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے. یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو اللہ نے آیت بتائی سورۃ نساء کی، لیکن الراسخون فی العلم منہم. سب سے پہلے راسخون فی العلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ ذریت ابراہیم ہیں. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم جو ہیں وہ ابراہیم کی اولاد ہیں. والمومنون، یومنون نہیں کہا، والمومنون اس میں فاعل کہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں. والمومنون، اور وہ جب سے ہیں تب سے مومن ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں نہیں گزارا. لمحے کے لیے بھی کفر میں نہیں گزارا. اور پھر اللہ نے کہا یؤمنون، پہلے مومنون کہا اور پھر اللہ نے کہا وہ مومن کون ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے حبیب جو راسخون فی العلم ہیں، جو میں نے تم پر نازل کیا ہے، ان کا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو میں نے تم سے پہلے انبیاءوں پر نازل کیا ہے ان کا ان پر بھی ایمان ہے. والمقیمین الصلاۃ، پورے قرآن میں آیا ہے یقیمون الصلاۃ، یہاں ہے مقیمین الصلاۃ. یہ اس میں فاعل ہے. اللہ نے فرمایا مقیمین الصلاۃ. اور میرے حبیب یہ راسخون فی جو علم جو ہے یہ صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز ان کی وجود کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہ ہوتے نماز نہ ہوتی. اگر یہ نہ ہوتے تو نماز نہیں ہوتی. پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھائے والموتون زکات، یوتون زکات نہیں، موتون زکات اس میں فاعل ہے. والموتون زکات. اور میرے حبیب یہ صرف زکات دیتے نہیں، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو زکات کا وجود نہ ہوتا. والمومنون باللہ والیوم الآخر. اور یہ جب سے ہیں تب سے ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت پر بھی ایمان ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں کے سر پر قرآن رکھتا ہوں کہ اب بتاؤ تمہارے پاس ایک ہے ایسا
جو جب سے ہے تب سے مومن ہے؟ جو قریب بیٹھے ہیں بھائی بات کریں بزرگ، ایک بھی بتاؤ، ایک بھی بتاؤ، ایک بھی بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ہے جو جب سے ہے تب سے مومن ہے؟ ارے تمہارے پاس ایک ہے کہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے. یعنی اگر راسخون فی العلم نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی، روزے نہ ہوتے، زکاتیں نہ ہوتی. ایک بتاؤ سر پر قرآن رکھ کر، جھوٹا قرآن اٹھاؤ، میں خطاب چھوڑ دوں گا. ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہے. نعرہ حیدری. سمجھنے کی کوشش کر، سمجھنے کی کوشش کر. آپ کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14 ہے، ہمارے پاس 14 ہے. ماننا پڑے گا، نام تو نہیں ہے، ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ضرور ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہی ہیں. اور اللہ نے اس کو قرآن میں راسخون فی العلم کہا. فی العلم، فی العلم، یہ تو میں کل پڑھوں گا. راسخون فی العلم کہا ہے. پتا چلا قرآن پوچھنا ہے تو راسخون فی العلم سے پوچھو. کیوں؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے. ارشاد ہو رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. میرے حبیب یہ آپ کو اسی لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کا علم پر احاطہ نہیں. جاہل تمہیں کیا سمجھے گا؟ جاہل تمہیں کیا سمجھے گا میرے حبیب؟ جب ان کو علم ہی نہیں ہے، جب ان کا علم پر احاطہ ہی نہیں ہے تو تجھے کیا سمجھے گا؟ تو علی کی ماں وہی کہہ رہی ہے اس میں فائل رب انی مومنۃ بک وبما جاء من عندک الرسول وبکل کتاب وبکل نبی من انبیائک وبکل کتاب انزلتہ. پروردگار میں جب سے ہوں، میرا ایمان تیری ذات پر ہے اور میرا ایمان تیرے رسول پر ہے جو تیری طرف سے آیا ہے. ابھی تو اعلان کرے گا 30 برس کے بعد، 30 برس کے بعد اعلان کرے گا. اور 30 برس پہلے بھی کہہ رہی ہے. کون؟ علی کی ماں، علی کی ماں، علی کی ماں، علی کی ماں، علی کی ماں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرا اس رسول پر بھی ایمان ہے جو تیری طرف سے آیا ہے، اور میرا تمام انبیاء پر ایمان ہے، اور میرا ان کتابوں پر ایمان ہے جن کو تو نے نازل کیا ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل. مصدقۃ اس میں فاعل ہے، مصدقۃ اس میں فاعل ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل انہ بنى البیت العتیق. اور پروردگار میں جب سے ہوں تب سے تصدیق کرتی ہوں دادے ابراہیم کے کلام کی جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. میں جب سے ہوں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں میرے بجان. میں جب سے ہوں تب سے میں اپنے دادے ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. یہ کون سا کلام تھا دادے ابراہیم کا؟ کون سا کلام تھا دادے ابراہیم کا؟ قبلہ میں نے عرض کیا کہ میں جب یہاں آیا تو قبلہ نقشبندی صاحب نے جو مجھے قرآن دیا تو میں نے آج اس کو بھی دیکھا کہ یہ جو میں نے پہلے کرتا تھا، میں تشریح کرتا تھا جو ہمارے تفاسیر میں ہے، کیا اس نے جو تفسیر کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے تو اس میں بھی ہے. تو میں نے دیکھا ہاں اب میرے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ کوئی مسلمان بھائی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ جو بی بی نزول قرآن سے 30 برس پہلے کہہ رہی ہے کہ پروردگار میں جب سے ہوں میں اپنے دادے ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جس نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، جو خلیل ہے. تو یہ کون سا کلام تھا؟
تو آج میں نے دیکھا وہی جو تفاسیر اور نے کیے ہیں صحیح کیا ہے. یہ کون سا کلام تھا؟ یہ سورۃ شورى میں جناب ابراہیم کی دعا ہے. وجعلی لسان صدق فی الآخرین. پروردگار جو آخر میں آئیں گے ان میں میری ایک زبان قرار دے جو سچی زبان ہو تاکہ جھوٹے کا اور سچے کا پتہ چلے. وجعلی لسان صدق فی الآخرین. یہ شبیر احمد عثمانی نے جو لکھا ہے کہ یہ کون سا تھا، یہ کون سی زبان تھی جو جناب ابراہیم نے کہی تھی کہ یا اللہ جناب علی کی ماں نزول قرآن سے 30 برس پہلے دعا مانگ رہی ہے، 30 برس پہلے دعا مانگ رہی ہے، اور قرآن نے آن کے تصدیق کی کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی وجعلی لسان صدق فی الآخرین. یا اللہ جو آخرین ہیں ان میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے. اور کہا اللہ نے اس کا جواب دیا سورۃ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ابراہیم میں نے تیری دعا مستجاب کی اور تیرے آخرین میں میں نے علی کو سچائی والی زبانی قرار دیا. پتا چلا جہاں علی ہے وہاں صداقت ہے، جہاں علی ہے وہاں صداقت. بتائیں مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل انہ بن البیت العتیق. پروردگار اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کو جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، اس گھر کا. پھر خاموشی چھا گئی. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، اس گھر کا. پتا چلا ہر گھر وسیلے کے قابل نہیں. بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے. فَسَأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، تجھے واسطہ ہے اس بیت کا. تو میں ایک جملہ کہہ دوں میرے مسلمان بھائی، ارے جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلے کیوں نہیں بن سکتا؟